بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کل سے ہم نے شروع کی ہیں ریویژن ایکسرسائزز، اور تھرڈ ایئر کا جو سلیبس ہے اس کو ہم پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے ریوائز کرنا ہم نے شروع کیا ہے. چیپٹر نمبر 1 اور پورا سلیبس جو ہے وہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا. آج انشاءاللہ ہم چیپٹر نمبر 2 اور 3 جو ہے اس کو ریوائز کریں گے اور اس کے آل پاسبل کویسچنز ڈسکس کریں گے. تو چیپٹر نمبر 2 جو ہے وہ ہے نفسیات میں تحقیقاتی اسالیب، ریسرچ میتھڈز ان سائیکالوجی. آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے، اور سارے جو بھی میتھڈز یوز ہوتے ہیں سائیکالوجی میں ریسرچ کرنے کے لیے وہ سارے ڈیٹیل اس میں موجود ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کی جو اسلامی یونیورسٹی ہے اس کا جو سلیبس ہے وہ آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے. جو چیپٹر سٹارٹ ہوگا وہاں پہ ہی لکھا ہوا ہے، اور وہ وہاں سے آپ نوٹ کر لیں. مشاہدات ہیں اس میں سارے، تجرباتی طریقہ ہے، سروے میتھڈ ہے، اور انٹرویو ہے، اور مساحتی اسلیوب، فیلڈ اسٹڈی میتھڈ اس میں آتا ہے. تو اسی حساب سے ان کے کویسچنز بھی ہیں. پھر سب سے پہلے کویسچن نمبر 1 ہوگا، جو بھی پاسبل کویسچنز میں سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے: مشاہدے کے طریقے پر مفصل نوٹ لکھیے. رائٹ اے ڈیٹیلڈ نوٹ آن آبزرویشنل میتھڈ. تو آبزرویشن سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہوگا واٹ از ریسرچ. تحقیق سے کیا مراد ہے، اور تحقیق کی اقسام کون سی ہیں، ان کے صرف نام. اور اس کے بعد آپ نے تمام جو میتھڈز آپ کی بک میں ہیں ان کے نام لکھنے کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے، بڑی ہیڈنگ دیں گے آبزرویشن یا مشاہدات کی. مشاہدات جو ہیں وہ بیسیکلی آپ کی بک میں جو لکھے ہوئے وہ 3 طرح کے مشاہدات جو ہیں ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے، جن میں سب سے پہلا ہے انٹروسپیکٹیو آبزرویشن، یا جس کو ہم مشاہدہ باطن کہتے ہیں. وہ ہوگا جس میں مشاہدہ کرنے والا اپنی جو ذاتی کیفیات ہیں، شعوری کیفیات، ان کا مطالعہ کرتا ہے. ڈیٹیل آپ اپنی بک میں سے دیکھیں گے، اس کی خوبیاں، خامیاں، اس کی ڈسکرپشن وہ لکھیں گے آپ. دا سیکنڈ ٹائپ آف آبزرویشن از ایکسٹرنل آبزرویشن، خارجی مشاہدہ. اس کو ہم آبجیکٹیو آبزرویشن بھی کہتے ہیں. یہ یوزولی جو ہے وہ لیبارٹری کنڈیشنز میں ہوتا ہے، اور یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. انفیکٹ جو آپ لوگوں کے پریکٹیکلز ہوتے ہیں وہ اسی مشاہدے پر ہی مشتمل ہوتے ہیں، جس میں جو ریسرچر ہے وہ کویسچن لے کر جاتا ہے لیب میں، اور اس کویسچن یا اس کے لیے کنڈیشنز ارینج کرتا ہے. ایک ہائپوتھیسس جو ہے اس کو یا تو وہ پروو کرتا ہے یا پھر اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو بہرحال یہ میتھڈ جو ہے یہ اس کو ایکسٹرنل آبزرویشن کہتے ہیں. تھرڈ ون از نیچرلسٹک آبزرویشن، قدرتی مشاہدہ، جو کہ قدرتی ماحول میں جس بھی سچویشن میں کوئی بیہیویئر پیدا ہو رہا ہے، اکر ہو رہا ہے، وہیں پہ ایز اٹ از اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، آبزرو کیا جاتا ہے. اس میں کنٹرول کا فیکٹر نہیں ہوتا، لیکن آبزرویشن بڑی نیچرل ہوتی ہے. تو یہ 3 مشاہدے کے طریقے پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے اس کویسچن کے جواب میں لکھنے ہوں گے. نیکسٹ کویسچن از مساحتی اسلوب کی وضاحت کیجیے. فیلڈ اسٹڈی میتھڈ. فیلڈ اسٹڈی میتھڈ جو ہے یہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ فیلڈ میں جا کر کیا جاتا ہے، لیب میں نہیں ہوتا. اس کی پوری ڈیٹیل آپ لکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ ریسرچ، اس چیپٹر کے جتنے بھی کویسچنز ہوں گے ان میں سب سے پہلے آپ نے ڈیفینیشن دینی ہوگی ریسرچ کی، پھر ٹائپس آف ریسرچ، پھر ٹائپس آف میتھڈس، اور پھر جس میتھڈ کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا اس کی وضاحت آپ کریں گے. تھرڈ کویسچن جو ہو سکتا ہے وہ ہے نفسیات میں مطالعہ احوال کے طریقے کی اہمیت واضح کیجیے. ایکسپلین دا امپورٹنس آف کیس ہسٹری میتھڈ ان سائیکالوجی. کیس ہسٹری میتھڈ کو کلینکل میتھڈ یا اردو میں معالجاتی طریقہ بھی کہا جاتا ہے. کلینکل سائیکالوجسٹ اس کو یوز کرتا ہے، اور فوکس اس میں جو ہوتا ہے وہ پیشنٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اس کی لائف کے بارے میں، اس کے ماضی کے بارے میں، اس کی پریزنٹ کنڈیشن کے بارے میں، اس کے فیوچر آؤٹ کمز یا فور کاسٹ اس کے بیہیویئر کے بارے میں کیا کی جا سکتی ہے. اس کے اپنے مراحل ہیں، اور اس میں ایک سے زیادہ ماہرین حصہ لیتے ہیں. اس کی ڈیٹیل آپ کی بک میں ہوگی. پورا میتھڈ پلس اس کی خوبیاں اور خامیاں آپ نے اس کویسچن کے آنسر میں لکھنی ہوں گی. اگلا سوال ہو سکتا ہے نفسیات میں تجرباتی طریقے کی اہمیت واضح کیجیے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ
آپ نے یوز خود بھی کرنا ہے اپنی پریکٹیکل ایگزامینیشن میں، پریکٹیکل ورک میں، اور اسی طرح سے آپ جب ریسرچ کریں گے آگے اگلے مراحل میں اپنی اسٹڈی کے، تو وہاں پر بھی یہ بہت زیادہ کام آئے گا، اور اس کی بہت اچھی طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ وہی اس کا بھی فارمیٹ ہوگا کہ ریسرچ کی ڈیفینیشن، اس کے بعد اس کی ٹائپس ریسرچ کی، میتھڈس کتنے ہیں، اور پھر ایکسپیریمنٹل میتھڈ۔ اس میں آپ نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتانا ہوگا کہ ہائپوتھسس یا مفروضہ کیا ہوتا ہے، ویریبل یا متغیرات کیا ہوتے ہیں، آزاد کنٹرول گروپ اور آزاد گروپ جو ہوتا ہے، کنٹرول گروپ، اور وہ جو دو گروپس بنائے جاتے ہیں ریسرچ میں وہ کون سے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے تجرباتی گروپ اور کنٹرول گروپ۔ اسی طرح سے پھر آپ نے بتانا ہوگا کہ یہ طریقہ جو ہے اس کے مراحل کیا ہیں، کہاں سے شروع ہوتا ہے، کیسے یہ پروگریس کرتا ہے، اور اس کا اینڈ کہاں پر ہوتا ہے، پھر اس کی خوبیاں اور خامیاں آپ نے بتانی ہوں گی۔ نیکسٹ سوال آپ کا سروے میتھڈ کے بارے میں ہوگا کہ سروے کے طریقے پر مفصل نوٹ لکھیے۔ سروے میتھڈ میں بھی آپ نے پورا سروے میتھڈ جو آپ کی بک میں دیا ہوا ہے وہ لکھنا ہے، اور اس میں آپ نے بتانا ہے کہ سروے کی ظاہر ڈیفینیشن ہوگی، اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ سیمپل کیا ہوتا ہے، کوسچنیئر یا سوال نامہ کیا ہوتا ہے، اور ان کے فائدے کیا ہوتے ہیں، سوال نامے کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے، یعنی جتنی بھی ڈیٹیل آپ کی بک میں اس کے بارے میں ہے وہ ساری آپ نے اس میں لکھنی ہوگی۔ اسی طرح سے اسی چیپٹر میں سے کچھ کوسچنز آپ کے نوٹ جیسے پہلے بھی میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ نوٹ لکھنا جو آتا ہے وہ یوزلی 2 ٹاپکس ہوتے ہیں اور دونوں پر لکھنا ہوتا ہے، یعنی ایک ٹاپک جو ہے اس کے مارکس ہوں گے 7.5۔ تو اس طرح سے انٹرویو کے اوپر نوٹ لکھنا ہے، آپ کی بک میں انٹرویو کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے۔ 4th ایئر کے بھی ایک چیپٹر میں میں نے آپ کو انٹرویو کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کی ٹائپس ہوتی ہیں، اسٹرکچرڈ ہوتا ہے، انسٹرکچرڈ ہوتا ہے، اور فارمل ہوتا ہے یا انفارمل ہوتا ہے، تو وہ آپ نے اس میں لکھنا ہوگا۔ مشاہدہ باطن، یہ بھی کوسچن نمبر 1 میں بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور اس کی بھی ڈیٹیل آپ نے دینی ہوگی۔ خارجی مشاہدہ یا ایکسٹرنل آبزرویشن پر بھی آ سکتا ہے سوال، اور نیچرلسٹک آبزرویشن کے پر بھی آ سکتا ہے۔ ان سب میں جو بھی ان ٹاپکس کی ڈیٹیل آپ نے اپنی بک میں پڑھی ہے اور یاد کی ہے وہ آپ نے اس میں دینی ہوگی۔ تو یہ چیپٹر نمبر 2 ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں چیپٹر نمبر 3 کی طرف، جو کہ ہے نظام عصبی اور درون افرازی غدود، نروس سسٹم اینڈ اینڈوکرائن گلینڈز۔ تو اسلامیہ یونیورسٹی جو ہے اس میں مرکزی نظام عصبی آپ کا سلیبس ہے ان کے تحت، اور اس میں آپ نے اس کی ساخت یا انیٹمی، سینٹرل نروس سسٹم کی انیٹمی بتانی ہے، اس کی فنکشنز یا وظائف پڑھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے محیطی نظام عصبی یا پیریفرل نروس سسٹم کا اسٹرکچر، انیٹمی اینڈ فنکشنز آپ نے پڑھے ہوئے ہوں گے، اور اسی طرح سے اینڈوکرائن گلینڈز کا جو سسٹم ہے وہ سارا آپ کے اس سلیبس میں آتا ہے۔ اس چیپٹر میں سے جو پاسبل کوسچنز ہو سکتے ہیں وہ اچھا، اس چیپٹر کے حوالے سے ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے، خاص طور پر جو بچے آرٹس پڑھ کر آتے ہیں، بایولوجی انہوں نے نہیں پڑھی ہوئی ہوتی تو انہیں یہ بہت مشکل لگتا ہے، اور وہ اکثر اس کو چوائس میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ یہ کوسچنز جو ہیں یہ کیونکہ سائنٹیفکلی بیسڈ ان کے آنسرز ہوتے ہیں، اس میں آپ نے ڈائیگرامز دینی ہوتی ہیں اور جواب بھی ٹو دا پوائنٹ ہوتے ہیں، اس میں غیر ضروری ڈیٹیل اور وضاحت آپ خود سے لکھ ہی نہیں سکتے۔ تو اس وجہ سے اس طرح کے جو کوسچنز ہیں اگر آپ اٹیمپٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس میں زیادہ اچھے مارکس ملتے ہیں۔ اس کے برعکس جو تھیوریٹیکل کوسچنز ہوتے ہیں اس میں کیونکہ وہ تھیوریٹیکل ہوتے ہیں، سبجیکٹیو ہوتے ہیں، تو جو چیک کرنے والا ہے وہ بھی سبجیکٹیولی ان کو چیک کرتا ہے، تو اس کی پسند ناپسند کا رول ہوتا ہے مارکس دینے میں۔ تو اس لیے یہ جو چیپٹرز ہیں، یہ والا جو چیپٹر ہے یہ والا، اور اس کے بعد جو سینسیشن والا چیپٹر ہے جس میں اسٹرکچر آف آئی اینڈ ایئر ہے وہ اگر آپ اچھی طرح سمجھ کر یاد کر لیتے ہیں، ڈائیگرامز کی پریکٹس کر لیتے ہیں، تو آپ کو اس میں سے 15 میں سے 14 مارکس ایزیلی مل سکتے ہیں، جبکہ جو تھیوریٹیکل بیسڈ کوسچنز ہوتے ہیں ان میں نسبتاً اس سے کم ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں تقریباً ہر کوسچن جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے آپ سے ڈائیگرامز کی، مینشن ہو یا نہ ہو۔ سوال میں بعض اوقات اس بات کو مینشن کیا جاتا ہے کہ ڈائیگرامز بنائیں، بعض اوقات نہیں کیا جاتا، تو نہ بھی کیا جائے تو جب اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں ان کی ڈائیگرامز مسٹ ہوتی ہیں اور ان کے مارکس ہوتے ہیں۔
تو کوشچن جو ہے پہلا سوال، اسبانیے کی ساخت اور مختلف اقسام کی مناسب اشکال کی مدد سے وضاحت کیجیے. ایکسپلین اسٹرکچر اینڈ فنکشنز structure and different types of neurons with the help of appropriate diagrams. تو نیورونس جیسا کہ آپ نے پڑھا ہی ہے کہ یہ نروس سسٹم کی بیسک یونٹ ہے، اور یہ سیلز ہیں ایک خاص ٹائپ کے جو کہ باڈی کے سیلز سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو اس کا اسٹرکچر ہوگا، وہ آپ نے بتانا ہوگا کہ نیورون میں کیا کیا چیزیں ہیں. ڈینڈرائٹس ہیں، سیل باڈی ہے، ایکزون ہے، ٹرمینل بٹنز ہیں، گلیا سیلز ہیں، اور اسی طرح سے جو اس کے نوڈز آف رینویئر وغیرہ جو بھی آپ کی بک میں اس کی ڈیٹیل ہے وہ آپ نے ساری اس میں بتانی ہوگی. اور اس کے بعد اس کی ٹائپس ہیں، سینسری نیورون جس کو ہم حسی اسبانیہ کہتے ہیں، موٹر نیورون یا حرکی اسبانیہ، ایفرنٹ نرو، اور اسی طرح سے ایسوسیٹیو نیورون یا انٹر نیورون جس کو تلازمی اسبانیہ بھی کہا جاتا ہے. ان سب کی ڈیٹیل آپ نے لکھنی ہے کہ یہ کیا کیسے ہوتے ہیں، ان کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے، اس کی ڈائیگرام بھی بنائیں گے، اور ان کے کام کیا ہوتا ہے. تو یہ اچھا کوشچن ہے، بہت مشکل نہیں ہے، ایزی ہے، اور جن بچوں کو سمجھ آئی ہوئی ہوتی ہے وہ بہت آرام سے اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں اور بہت اچھے مارکس لے سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور کوشچن ہے جی، مرکزی نظام عصبی پر مفصل نوٹ لکھیے. رائٹ اے ڈیٹیلڈ نوٹ آن دا سینٹرل نروس سسٹم. سینٹرل نروس سسٹم جو ہے یہ 2 پارٹس پر مشتمل ہے، برین اینڈ اسپائنل کارڈ. اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دو طرح کی مسٹیکس کرتے ہیں. مرکزی نظام عصبی میں صرف برین کے اسٹرکچر کو بیان کر دیتے ہیں، نروس سسٹم چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ 10 نمبر اگر مرکزی نظام عصبی میں برین کے ہیں تو 5 نمبر اس کے بھی ہوں گے اسپائنل کارڈ یا نخاع کے یا حرام مغز کے ہوتے ہیں. تو وہ آپ کے 5 نمبر چلے گئے. ایک اور مسٹیک اسٹوڈنٹس یہ کرتے ہیں کہ مرکزی نظام عصبی میں برین کا جب اسٹرکچر لکھتے ہیں تو برین کا جو صرف ایک حصہ ہے جس کو بالائی دماغ یا فور برین کہتے ہیں اس کو لکھ دیتے ہیں، مڈ برین اور ہائنڈ برین کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بھی ظاہر ہے آپ کو بہت کم اس کے مارکس ملتے ہیں، 1/3 1/4 جا کر آپ کو اس کے مارکس ملیں گے. تو مرکزی نظام عصبی میں برین کے تینوں حصے، جن میں آپ کی بک میں اسٹارٹ کیا ہوا ہے ہائنڈ برین سے، عقبی دماغ، مرکزی دماغ یعنی مڈ برین اینڈ فور برین. تو یہ تینوں حصوں کی ڈیٹیل دینی ہے. یعنی اگر آپ بالائی دماغ میں اس کو فور برین لکھ رہے ہیں تو فور برین میں آپ نے کارٹیکس اور اس کی چاروں لوبس اور اس کی فشرز اور ان کے فنکشنز، اس کے بعد لمبک سسٹم کے بارے میں، اور تھیلمس اینڈ ہائپوتھیلمس، یہ سارے جو فور برین کے اسٹرکچرز ہیں ان سب کی ڈیٹیل آپ نے دینی ہوگی ڈائیگرامز کے ساتھ. اور اس طرح سے برین کے جو کرے ہوتے ہیں ہیمیسفیئرز، اس کے بارے میں بھی آپ نے لکھنا ہوگا. اور اس کے بعد مڈ برین جو ہے اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل ویسے ہی آپ کی بک میں نہیں ہے، جو بھی ہے وہ لکھیں گے آپ. اور ہائنڈ برین جو ہے اس میں سیریبیلم اور میڈولا اوبلیگانٹا جس کو سر حرام مغز بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے پونز، یہ ساری جو ہیں ان سب کی ڈیٹیل آپ نے دینی ہوگی. یہ آپ کا برین کا اسٹرکچر ہو جائے گا. پھر آپ نے اسپائنل کارڈ یا نخاع جو ہے اس کی ساخت کو بھی بیان کرنا ہوگا کہ وہ کس طرح سے کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کا سائز کیا ہوتا ہے، اور وہ کس طرح کے جو سیگمنٹس ہیں ان میں سے گزرتا ہوا ہماری جو اسپائن میں سے، جو ریڑھ کی ہڈی میں سے کیسے گزرتا ہے، اور اس کے فنکشنز کیا ہیں. یہ سارا آپ کا مرکزی نظام عصبی میں آئے گا. اور اسپائنل کارڈ یا نخاع یا حرام مغز کو ڈرا بھی آپ نے کرنا ہوگا. تو آپ کو بہت اچھے مارکس اس کے پھر مل جائیں گے. نیکسٹ کوشچن از، محیطی نظام عصبی پر مفصل نوٹ لکھیے. رائٹ اے ڈیٹیلڈ نوٹ آن دا پیریفرل نروس سسٹم. پیریفرل نروس سسٹم آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے نروس سسٹم کا دوسرا حصہ ہے جو کہ سینٹرل نروس سسٹم کے اراؤنڈ ہوتا ہے، اور یہ نروس کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے جو کہ پورے باڈی میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں سوائے ہماری نیلز اور ہیئر کے. تو یہ جو ہیں ان کے 43 نروس کے پیئرز ہوتے ہیں، جن میں سے 13 جو ہیں 12 نروس ڈائریکٹلی ہمارے برین سے نکل کر باڈی کے اپر پارٹ میں جاتے ہیں، اور جو 21 پیئرز آف نروز ہیں وہ ہماری اسپائن میں سے، ریڑھ کی ہڈی میں سے ہوتے ہوئے اسپائنل کارڈ سے نکلتے ہیں، اور ریڑھ کی ہڈی کے موڑوں سے گزرتے ہوئے ان کا نیٹ ورک ہمارے
لوअر پارٹ آف باڈی یعنی نیچے پیروں تک جو ہے وہ پھیلا ہوا ہوتا ہے. اور یہ سسٹم جو ہے یہ 2 ڈویژنس کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. ایک کا نام ہے سمپیتھیٹک ڈویژن یعنی جس کو ہم اخراجی حصہ بھی کہتے ہیں, اخراجی نظام کہتے ہیں, اور دوسرا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیرا سمپیتھیٹک یا تخفیفی نظام. یہ دونوں سسٹمز جو ہیں یہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے کام کرتے ہیں. اکثر جو ہماری ایموشنل سٹیٹ ہوتی ہے اس میں یہ سسٹمز جو ہیں یہ ٹریگر ہوتے ہیں, کام کرنا شروع کرتے ہیں, اور آغاز ہوتا ہے اس کا ہمارے اخراجی نظام یا سمپیتھیٹک ڈویژن کی فنکشننگ تیز ہونے سے, جس سے ہمارے باڈی کے اکثر سسٹمز جو ہیں, اکثر حصے ان میں ایکٹیویٹی تیز ہو جاتی ہے, سوائے ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کے. جو ہمارا اسٹمک ہوتا ہے وہ اور ہماری انٹسٹائنس وہ اس سسٹم کے ایکٹیو ہونے کے دوران ان کی کارکردگی سست پڑ جاتی ہے, جیسے غصے, خوف اور اس میں افسردگی میں, صدمے میں انسان کو بھوک نہیں لگتی, ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا, بلکہ اس کے برعکس جو ہے باقی سسٹم جو وہ تیزی سے کام کرتے ہیں. اور پھر یہ تھوڑی دیر ایکٹیو رہتا ہے سمپیتھیٹک ڈویژن. سمپیتھیٹک اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باڈی کو انرجی دیتا ہے. ایموشنل سٹیٹ میں یا ایمرجنسی سچویشنز میں یہ جو ہے یہ تیز ہو جاتا ہے. جیسے اس کی ایک فنکشن اس کا جو ہے وہ ہارٹ بیٹ اور بلڈ فلو کا تیز ہو جانا ہے, اور بلڈ شوگر لیول زیادہ ہو جانا ہے. بلڈ شوگر لیول جب زیادہ ہوتا ہے تو وہ ہمیں انسٹنٹ انرجی فراہم کرتا ہے اور ہم سچویشن سے کوپ کرنے میں ہمیں مدد دیتا ہے. تو بہرحال یہ تھوڑی دیر ہی ایکٹیو رہتا ہے. جیسے ہی ریکوائرڈ چینجز پیدا ہو جاتی ہیں ایموشنل سٹیٹس کی, اس کے بعد یہ سلو ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے, اور فوراً ہی جو ہے وہ الٹرنیٹیولی جو اس کا دوسرا پارٹ ہے, دوسرا ڈویژن ہے جس کو پیرا سمپیتھیٹک یعنی ساتھ چلنے والا, وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور وہ تمام سسٹمز جن کا ایکٹیویٹی لیول پریویسلی تیز ہو گیا تھا, سمپیتھیٹک ڈویژن کی ایکٹیویٹی کے دوران تیز ہو گیا تھا, وہ سلو ڈاؤن ہوتا ہے, اور جن سسٹم کی کارکردگی سلو ڈاؤن ہو گئی تھی اس کو وہ نارمل سطح پر لے کر آتا ہے. تو اس طرح سے یہ دونوں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریشن میں چل رہے ہوتے ہیں. اور وہ افراد جو کہ بہت زیادہ ایموشنل سٹیٹس میں رہتے ہیں ان کے یہ سسٹمز جو ہیں کیونکہ ان پر برڈنس بہت زیادہ ہوتا ہے, اس وجہ سے ان کا جو اخراجی نظام ہے سمپیتھیٹک سسٹم وہ تو کام کرتا رہتا ہے تیزی سے. جو پیرا سمپیتھیٹک سسٹم ہے وہ جلدی ایکٹیویٹ نہیں ہو پاتا. اس وجہ سے آپ نے سنا ہوگا, دیکھا بھی ہوگا کہ ایسے لوگ جو کہ بہت ڈپریسڈ رہتے ہیں, بہت غصے میں رہتے ہیں, بہت پریشان رہتے ہیں, تو ان کو بلڈ پریشر ان کا ہائی ہو جاتا ہے, ان کو اسٹمک کے پرابلمز ہو جاتے ہیں, ہاضمہ ان کا ٹھیک نہیں رہتا, ان کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. اسی طرح سے کئی طرح کے جو پرابلمز ہیں وہ ان سسٹمز کے ایگزاسٹ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ڈیٹیل اس کی میں نے آپ کو کچھ بتا دی ہے. اس کی مزید جو ڈیٹیل ہے وہ آپ اپنی بک میں پڑھیں گے. اس کو ڈائیگرامیٹیکلی بھی ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ ایک ڈائیگرام ہے جس میں ایک سارے سسٹمز ہیں, ایک طرف جو ہے وہ لکھا ہوا ہے سمپیتھیٹک سسٹم اور اس کی کارکردگی, اور دوسری طرف ہے پیرا سمپیتھیٹک سسٹم اور اس کے ایفیکٹس کیا ہیں. تو وہ آپ نے اچھی طرح پڑھ لینا ہے, اس کو دیکھ کے بھی آپ کو بہت اچھی سمجھ آ جائے گی, اور اگر آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں تو اس کو ڈرا کر دیں تو دیٹ ول بی ویری گڈ. تو اس طرح سے یہ کوسچن جو ہے یہ اکثر اسٹوڈنٹس چھوڑ دیتے ہیں, سینٹرل نروس سسٹم کرتے ہیں, پیریفرل نہیں کرتے. تو اب اس میں سے ہم کسی بھی کوسچنس کو غیر اہم نہیں کہہ سکتے, سارے ہی امپورٹنٹ ہیں. یہ سارے اگر آپ پریویس پیپرز دیکھیں تو ان میں سے اکثر کوسچنز جو ہیں وہ بار بار آئے ہوئے ہوتے ہیں پیپر میں. تو اس لیے اس کو بھی مشکل نہ سمجھیں, مشکل ہے بھی نہیں, اور یہ اتنا ڈیٹیلڈ نہیں ہے جتنا سینٹرل نروس سسٹم ہے. تو اس کو بھی آپ پریپیئر کریں اور اچھے طریقے سے اس کو اٹیمپٹ کریں. اس کے بعد ہے جی درافرازی غدود کے نظام پر تفصیلی نوٹ قلم بند کیجیے. اینڈوکرائن گلینڈ سسٹم. اینڈوکرائن گلینڈ سسٹم جو ہے یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ ہمارے نروس سسٹم کا ہیلپنگ ہینڈ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, کہ جو ہمارا برین ہے جو بھی اس نے اپنے احکامات نافذ العمل کرنے ہوتے ہیں باڈی میں, تو وہ ہمارے ان گلینڈس کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو گلینڈس جو ہیں وہ بہت سارے ہیں, کچھ ایک دو گلینڈس برین میں ہوتے ہیں, باقی ہمارے باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس میں پھیلے ہوئے ہیں, اور ان کی ڈیٹیل آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے ویسے بھی. اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے ہر ایک گلینڈ کا نام
اس کے ہارمونز کون سے ہوتے ہیں اور ان ہارمونز کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں، اور اس طرح سے گلینڈز کے اسٹرکچر بھی ہیں. جیسے جو امپورٹنٹ گلینڈز ہیں جیسے پیچوٹری گلینڈ جو کہ برین میں ہوتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو ماسٹر گلینڈ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اس کی حیثیت وہی ہے جو ہماری باڈی میں برین کی ہوتی ہے. اینڈوکرائن گلینڈ سسٹم کا جو برین ہے وہ پیچوٹری گلینڈ ہے، اور یہ اٹ سیلف جو ہے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرواتا. یہ پانچ مور گلینڈز 5 ہارمونز سیکریٹ کرتا ہے جو کہ باڈی کے ڈفرینٹ گلینڈز کے اوپر جا کر عمل کرتے ہیں اور ان کو ایکٹیو کرتے ہیں. تو یہ گلینڈز جو ہیں ان کا رول ہماری نشو و نما میں، جو ہماری گروتھ ہوتی ہے پیدائش کے بعد، اس میں ان کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. ہماری ٹیتھ اینڈ بون جو ہیں ان کی اسٹرینتھ میں، ان کی ڈیولپمنٹ میں، ان کا میچورٹی میں ان کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. اسی طرح سے ہماری باڈی کے انرجی لیول کو مینٹین کرنے میں ان کا بہت رول ہے. جیسے پینکریاز ایک گلینڈ ہے جس کو لبلبا کہا جاتا ہے، یہ جو ہے یہ انسولین پیدا کر کے ہماری باڈی میں جو گلوکوز کا لیول ہے اس کو مانیٹر کرتا ہے، اور ہمارے باڈی میں گلوکوز کی ایک خاص مقدار چاہیے ہوتی ہے. جو اس سے ایکسیس ہوتی ہے وہ مطلب نقصان دہ ہوتی ہے. لہٰذا نارمل سچویشنز میں پینکریاز جو ہے وہ گلائکوجن اور گلوکیگون 2 طرح کے ہارمونز پیدا کرتا ہے، جو کہ ایکسیس جو شوگر ہوتی ہے، جو گلوکوز ہوتا ہے، اس کو بریک ڈاؤن کر کے ہمارے یورین کے ذریعے اس کو ایکسکریٹ کر دیتا ہے. اور وہ لوگ جن کا پینکریاس ٹھیک طور پر کام نہیں کرتا، ان کو ڈائبٹیز میلیٹس نامی بیماری ہو جاتی ہے، جس میں ان کا جو بلڈ شوگر لیول ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول رہتا ہے، اور کیونکہ پینکریاس کام نہیں کر رہا ہوتا، لہٰذا ان کو آرٹیفیشلی انسولین یا پھر کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں جن کے ذریعے اپنی شوگر لیول کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے اور پرہیز بھی کرنا ہوتا ہے. اور ابھی تک جو ہے وہ اس بیماری کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا، اور یہ اکثر جو ہے وہ جینیٹکلی ٹرانسمیٹڈ ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ جو کہ کنٹینیوس اسٹریس میں رہتے ہیں یا بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ سینسیٹیو ہونا کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. ہر ایک چیز جو ہے اس کو دل سے لگا لینا یا اس کے بارے میں اسٹریسڈ رہنا، پریشان رہنا، وہ تمام چیزیں جن کا پر ہمارا اختیار نہیں ہے ان کو چھوڑ دینا چاہیے. وہ بائی دا ٹائم خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں، یا تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں یا پھر ہم ان کے عادی ہو جاتے ہیں. تو بہرحال ایک لائف لانگ بیماری لگانے سے بہتر ہے کہ انسان اگنور کرے. بہرحال یہ جو ہیں یہ کنٹینیوس اسٹریس جو ہے یہ ڈائبٹیز پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہے. اسی طرح سے ایک اور گلینڈ جو کہ ہماری سائیکولوجیکل ایکٹیویٹی کے حوالے سے بڑا اہم ہے وہ ہے ایڈرینل گلینڈ. یہ گلینڈ جو ہیں یہ 2 ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے دونوں کڈنیز کے اوپر لوکیٹڈ ہے. اور یہ گلینڈز جو ہیں یہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ یہ ہماری ایموشنل سٹیٹس جو ہوتی ہیں، ہجانی کیفیات. آپ لوگوں نے ہجان کا چیپٹر پڑھا ہے، اور جب ہم آئیں گے اس کی کوسچنز پر تو پھر تھوڑا سا مزید میں ایکسپلین کر دوں گی کہ ہجان جو ہے یہ شروع تو ہوتا ہے ہمارے مائنڈ سے، سوچ سے، کانشیس سے، لیکن یہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ یہ فزیکلی بھی ہمیں فیل ہوتا ہے. یعنی اس کے نتیجے میں بہت ساری فزیولوجیکل چینجز پیدا ہوتی ہیں. اگر ہم امیجن کریں غصے کو، تو ایموشن آف اینگر یا غصہ، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جسے کبھی غصہ نہ آیا ہو. تو غصے کی جو کیفیت ہے وہ کسی ناپسندیدہ چیز سے شروع ہوتی ہے. ناگوار یا ناپسندیدہ کوئی واقعہ اگر ہوتا ہے تو آپ اس کو مینٹلی فیل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، آپ کو پسینے آنے لگتے ہیں، کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، مسلز میں بہت طاقت آ جاتی ہے، اور آپ جو ہے وہ فائٹ اور فلائٹ، یعنی جس چیز پر بھی آپ کو غصہ ہے، جس واقعے پر یا جس انسان پر، آپ اس کو ڈسٹروائے کرنا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں، آپ چیختے ہیں. لوگ جو ہیں وہ غصے میں ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں. اسی لیے اسلام نے غصے کو حرام بھی قرار دیا ہے، اور اس کی اظہار کو اس طرح اوپن ایکسپریشن جو ہے اس کو ناپسند کیا گیا ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں اسے ہم فزیولوجی آف ایموشن کہتے ہیں. اور یہ سب کیسے ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے ایڈرینل گلینڈ کے ذریعے جو ہارمونز پیدا ہوتے ہیں. 2 طرح کے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں. ایک ایڈرینلین ہوتا ہے جو کہ ممک کرتا ہے وہ والی کیفیت، اس کو جو آپ کا جو ہوتا ہے اخراجی نظام،
میں پیریفرل نروس سسٹم میں نے بتایا آپ کو بھی، جو سمپتھیٹک سسٹم ہوتا ہے اسی طرح کا ایکشن اس کا ہوتا ہے کہ یہ بہت ساری جسمانی کیفیات سسٹمز جو ہیں ان کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. دوسرا ہارمون ہے نور ایڈرینلین. آپ اگر سوچیں تو آپ کے غصے کے دوران جو یہ ساری فیلنگز ہیں یہ کچھ دیر ہی رہتی ہیں، بہت لمبا عرصہ نہیں رہتی، چند سیکنڈز یا 1 سے 2 منٹ. اس کے بعد آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ بہتر فیل کر رہے ہیں، یعنی آپ کی ہارٹ بیٹ نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہے، پسینے رک جاتے ہیں، سوچنے کی صلاحیت بحال ہو جاتی ہے. غصے کے دوران انسان سوچ نہیں پاتا، وہ صرف جو ہے وہ اس چیز کو ڈسٹرائے کرنے کے اوپر فوکس کر رہا ہوتا ہے جو بھی اس کو ناگوار لگ رہی ہوتی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں بحال ہونا شروع ہوتی ہیں، اس لیے ہوتی ہیں کہ فوراً ہی ایڈرینلین کی کنسنٹریشن کم ہونے لگتی ہے اور نور ایڈرینلین جو ہے اس کی کنسنٹریشن میں اضافہ ہوتا ہے، جو کہ سارے سسٹمز جو ہیں ان کو نارمل سطح پر لے کر آتا ہے. اور اس طرح سے یہ ایکشن جو ہے یہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ پیچوٹری گلینڈ جو کہ ماسٹر گلینڈ ہوتا ہے اس کے احکامات کے تحت ہوتا ہے. تو اسی طرح سے بہت سارے اور گلینڈز ہیں جیسے تھائروکسن، تھائرائڈ گلینڈ، یہ ہماری جو میٹابولزم ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے. یہ تھائروکسن جو ہے یہ ہماری باڈی میں ایک عمل ہے، ایک پروسیس ہے جس کو کہتے ہیں میٹابولزم. یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، انابولزم اینڈ کیٹابولزم. انابولزم مینس کنسٹرکشن، بننا، اور کیٹابولزم کا مطلب ہوتا ہے بریک ڈاؤن. تو میٹابولزم اوور آل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے خوراک کھائی ہے اس کو انرجی میں کیسے کنورٹ کرنا ہے. تو میٹابولزم جو ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایندھن آپ کی گاڑی میں ہو اور آپ اس کو چلائیں تو وہ اس کو کنزیوم کرے گا. آپ سنتے ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری گاڑی کی ایوریج ٹھیک نہیں ہے، جو زیادہ کنزیوم کر رہی ہے ہمارا فیول، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایوریج بہت اچھی ہے اور کم فیول میں بھی بہت سارا فاصلہ طے کرتی ہے. تو یہ میٹابولزم کچھ اسی طرح کا ہی کام کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کافی کھاتے ہیں، کھا لیتے ہیں اور لیکن وہ موٹے نہیں ہوتے، اور بعض لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا بھی کھاتے ہیں تو بہت موٹا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ تھائروکسن اور تھائرائڈ گلینڈ کی ایکٹیویٹی. تھائروکسن جو ہے جن لوگوں میں زیادہ سیکریٹ ہوتا ہے ان کا میٹابولزم تیز ہو جاتا ہے، گیئر اپ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو بھی خوراک کھاتے ہیں وہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے، وہ چربی نہیں بنتی، وہ فیٹس میں کنورٹ نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ فٹ رہتے ہیں نارملی. اور دوسرا جو کیفیت ہے، دوسری طرح کے جو لوگ ہیں جو کہ کم بھی کھاتے ہیں تو پھر بھی وہ موٹے ہو جاتے ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ تھائروکسن کم ہوتی ہے، جو بھی خوراک وہ کھاتے ہیں وہ ان میں سے تھوڑی سی ہی انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے، باقی جو ہے وہ چربی یا فیٹس کی صورت میں جسم کے مختلف حصوں میں ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ تو اس کی نارمل کنڈیشن ہے، لیکن اس کی 2 کمپلیکیشنز بھی ہیں، ہائپر تھائرائڈزم اور ہائپو تھائرائڈزم. یہ بیماریاں ہیں. ہائپر تھائرائڈزم میں مریض جو ہے وہ دبلا پتلا ہوتا ہے، بہت کھاتا ہے لیکن پھر بھی اس کا وزن نہیں بڑھتا اور ویکنیس اسے فیل ہوتی ہے، اور اسی طرح سے اریٹیبلٹی اور بے چینی اسے محسوس ہوتی ہے. جبکہ ہائپو تھائرائڈزم کا مریض جو ہے وہ بہت اوور ویٹ ہو جاتا ہے، تیزی کے ساتھ اس کا ویٹ بڑھتا ہے اور وہ جو ہے بھوک بھی نہیں لگتی. ڈپریشن کا مریض بھی وہ بن جاتا ہے، لیکن وہ مطلب اس کی جو میٹابولزم ہے وہ بہت سست ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ جو کمپلیکیشنز ہیں ان کی پھر ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ تھائرائڈ کی ایک اور کمپلیکیشن گوائٹر یا گلہڑ کی بیماری بھی ہے، جس میں گلا جو ہے وہ گلینڈز بہت سائز اپ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اور جو اس کی وجہ جو ہے وہ آیوڈین کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ جو تھائروکسن ہے وہ آیوڈین سے ہی بنتا ہے جو کہ ہماری خوراک میں نیچرلی ہوتا ہے. تو ایسے علاقے جہاں پر آیوڈین کم ہوتا ہے وہاں پر گلہڑ یا گوائٹر کی بیماریاں بہت پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کو تو خیر میں نے بہت ہی زیادہ ایکسپلین کر دیا. بہرحال اس کی مزید ڈیٹیل آپ جو ہے وہ اس کو پڑھ لیجئے گا. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی نوٹس کیا آ سکتے ہیں. نرو امپلس یا عصبی لہر پر نوٹ آ سکتا ہے کہ ایک نیورون سے دوسرے نیورون میں پیغام رسانی کیسے ہوتی ہے. اس کی ڈیٹیل آپ نے پڑھی ہوگی. سوڈیم پوٹاشیم پمپ ہے جو کہ جو آئنس کی ایکٹیویٹی، آئنس کی مقدار کے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. باقی تفصیل آپ کی بک میں ہوگی، اس پر آپ کو کوشچن آ سکتا ہے. اسی طرح سے نخاع کی ساخت اور افعال، اسپائنل کارڈ جو ہے
اس کا کیا اسٹرکچر ہوتا ہے اور اس کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو نوٹ میں آ سکتا ہے. اسی طرح سے اسٹرکچر آف نیورون پر الگ سے اور ٹائپس آف نیورون پر الگ سے کوشچن آ سکتا ہے. فنکشنز آف گلینڈس، اب جب یہ آپ کا اینڈوکرائن گلینڈس کا جو ٹاپک ہے جب یہ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس سے پہلے ایک انٹروڈکشن دیا ہوا ہے در افرازی غدود یا اینڈوکرائن گلینڈس کا، اور اس کے نیچے ہی لکھے ہوئے ہیں 7-8 غدود کے وظائف یا فنکشنز آف گلینڈس. وہ آپ نے پڑھنے ہیں. یہی جو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ ہماری نشو و نما میں رول پلے کرتے ہیں، ہماری جو ہے میٹابولزم جو ہے اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے ایموشنل اسٹیٹس جو ہیں اس کی فزیولوجیکل چینجز کو ایڈ کرتے ہیں، وہ انیشیٹ کرتے ہیں اور ٹرمینیٹ کرتے ہیں، اور باقی چند ایک جو ہے وہ آپ اس میں سے پڑھ لیں گے. تو اس کے اوپر بھی آپ کو ایک نوٹ آ سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کافی وضاحت کے ساتھ میں نے آپ کو کویسچن اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے. باقی یہ ہے کہ پڑھنا آپ نے ہے، یاد آپ نے کرنا ہے، اور جتنا اچھا آپ میمورائز کریں گے، جتنا اچھا آپ لکھ کر دیکھ کر آپ اس کو اٹیمپٹ کرنا سیکھیں گے، اتنی ہی وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. تو جتنی آپ ایفرٹ پٹ اپ کریں گے اتنی ہی زیادہ اچھے آپ کے انشاءاللہ مارکس بھی ہوں گے. تو محنت ضرور کریں اور چوائس میں بہت کم چھوڑیں، کیونکہ آپ کے پاس بہت سارا ٹائم ہے. کافی عرصے سے آپ گھر میں ہیں، میرا خیال ہے اب تو آپ کو دل بھی چاہتا ہوگا کہ کچھ پڑھیں. تو برائے مہربانی پڑھنا شروع کریں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، عمل آپ نے کرنا ہے، دعا ہم نے کرنی ہے، گائیڈنس بھی آپ کو دینی ہے. تو ٹھیک ہے بیٹا، پھر اللہ حافظ، ٹیک کیئر.